کہ جب آدمی قبر میں سوال و جواب کے بعد اس پر موت آتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتہ نم بھی تو کہہ سکتا ہے نہ سو جا، یہ دلہن والی مثال ساتھ کیوں دی ہے؟ کلام نبوت کے آپ بلاغت کو دیکھیں، فرشتہ کہہ سکتا ہے نم سو جا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ یہ دلہن والی بات کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ کراچی ایک جگہ میں نے اس طرح سبق پڑھایا تو سبق کے دوران ایک طالب علم کی چٹ آ گئی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ پہلی رات آدمی سوتا نہیں، دلہن نہ سوتا ہے نہ سوتی ہے، اس لیے تعجب سے پوچھا کہ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا سوتی ہے لیکن اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد۔ میں نے تو 3 دلہن نمٹائی ہیں نا، اس لیے مجھے تو پتہ ہے کہ سوتی ہے کہ نہیں سوتی۔ چلو ایک پر غلطی لگ جائے، 2 پر غلطی لگ جائے، تیسری پر تو غلطی نہیں لگتی نا۔ تو اب بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا؟ یہ فرشتہ بات کیوں کہتا ہے نم کا نومت العروس؟ یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے۔ کلام نبوت کی آپ ذرا بلاغت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ وجہ یہ ہے، نمبر 1، کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوئی لڑکا بےتاب ہے، وہ چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور خاندان سے بھی ڈرتا ہے۔ دل کرتا ہے میں اس کو ہاتھ لگاؤں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور خاندان سے بھی۔ دل کرتا ہے فلاں لڑکی کو دیکھوں لیکن دیکھتا کیوں نہیں؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خاندان سے بھی۔ دل کرتا ہے فلاں لڑکی کو ہاتھ لگاؤں، لگاتا کیوں نہیں؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خاندان سے بھی۔ دل کرتا ہے اس کو ٹیلی فون پہ بات کروں لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خاندان سے بھی۔ دل کرتا ہے اس کو میسج کروں، کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خاندان سے بھی۔ توجہ رکھے، توجہ، میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ میرے مزاج میں لطیفہ کوئی نہیں ہے، میں مسئلہ اس طرح سمجھاتا ہوں کہ بندے کے دماغ میں اتر جاتا ہے اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی میں اتنی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں۔ دل کرتا ہے لیکن کیوں نہیں کرتا یہ ساری کام؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور خاندان سے بھی۔ توجہ رکھنا، اب وہی لڑکی اگر آدمی کے نکاح میں بیوی بن کر آ جائے، توجہ، بیوی بن کے آ جائے، اب اس کو دیکھنے پہ بھی نہیں ڈرتا، نہ خدا کا ڈر ہے نہ ہی خاندان کا، ہاتھ لگانے پر بھی نہیں ڈرتا، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ ہی خاندان کا ڈر ہے۔ جو جس کو دیکھنے سے بھی گھبراتا تھا خاندان کی وجہ سے، آج وہی بیوی اس کے کمرے میں ہے، وہی بیوی اس کے گھر میں ہے، باہر باپ بھی ہے، باہر بھائی بھی ہے، باہر ماں بھی ہے، اور باہر وہی خاندان کھڑا ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا، آج اس کے ساتھ آرام کر رہا ہے لیکن کوئی بھی اس کو ڈر نہیں۔ توجہ رکھنا، بالکل اسی طرح آدمی قبر سے ڈرتا ہے، یہ خلوت کا گھر ہے، قبر سے ڈرتا ہے، اجنبیت کا گھر ہے، یہ قبر سے ڈرتا ہے، یہ اندھیروں کا گھر ہے، یہ قبر سے ڈرتا ہے، کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہے۔ لیکن جب کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے، اب آدمی کو قبر میں کوئی بھی ڈر نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی ہے، نم کا نومت العروس۔ آج فرشتہ کہتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ جس عورت کو چھونے کی، جس عورت کو دل کرتا تھا لیکن چھونے سے بھی ڈرتا تھا، وہ کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، آج کوئی ڈر نہیں ہے، اور قبر میں کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے، آج تجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، آپ درس حدیثوں میں بیٹھ کے سنیں گے نا، پھر حدیث ہمارے پاس پڑھنا، تو آپ کو حدیث کا لذت رہی تو مجھے پھر کہنا۔ یہ جن حدیث کی تنقیحات میں کرتا ہوں نا، آپ یہ حدیثیں درسگاہ حدیث میں بیٹھ کے پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آئیں، پھر حدیث کو پڑھنا، تو پھر دیکھنا آپ کو حدیث کا لطف کتنا آتا ہے۔ کلام نبوت کی بلاغت سمجھے ہیں؟ اچھا، دوسری بات سمجھیں، یہ نم کا نومت العروس کیوں کہتا ہے؟ فرشتہ کے پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔
ایک اس میں تشبیہ مرد کے لیے ہے اور ایک عورت کے لیے ہے۔ مرد کے لیے میں نے بات سمجھائی کہ جس طرح عورت خاندان سے، معاشرے سے اور سب سے ڈرتی ہے، لیکن کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے اب عورت کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہے، اور آدمی قبر سے ڈر رہا تھا، یہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے اب اس کو بھی قبر میں آنے کے بعد کسی کا ڈر نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھیں کہ یہی عورت، یہی دلہن، یہی جو عورت ہے، عورت یہ بادشاہ کی بیٹی ہو، عورت کسی عالم کی بیٹی ہو، عورت انسان کے بڑے سے بڑے انسان کی بیٹی بھی ہو، تو عورت کا فطری سکون اللہ نے، یاد رکھنا، عورت کا فطری سکون اللہ نے یہ شوہر کے ساتھ رکھا ہے، جتنی بڑی عورت کیوں نہ ہو، اس کا طبعی سکون خدا نے شوہر کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جس طرح عورت کے پاس سب کچھ موجود ہو، لیکن جو اس کو سکون شوہر کے پہلو میں ہے دنیا کی کسی اور چیز میں موجود نہیں۔ آدمی دنیا میں جتنا بھی بڑا ہو، اگر کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے تو جو سکون اس کو قبر کے پہلو میں ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، آپ نے سنی ہے نا حدیث، مستریح او مستراح، یا اس نے فائدہ اٹھایا ہے یا لوگوں نے اٹھا لیا، یا یہ بچ گیا یا لوگ بچ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا اگر نیک تھا تو یہ مستریح ہے، جو راحت اب اس کو ملنی ہے نا اس کو دنیا میں نہیں ملی تھی، اور اگر یہ بد ہے تو مستراح ہے، جتنا اس کے شر سے لوگ اب بچے ہیں نا اتنا دنیا میں اس کے شر سے نہیں بچے تھے۔ تو اللہ کے نبی قبر میں جانے والے کو مستریح فرما رہے ہیں، اور حدیث میں فرمایا نم کا نومت الدروس، جس طرح عورت جتنی بڑے خاندان کی بھی ہو اس کی راحت شوہر کے پہلو میں ہے، اور دنیا میں جتنا بڑا عابد اور زاہد بھی ہو تو اس کی راحت قبر کے پہلو میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے اور یہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے۔